السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ محمد آیت نمبر 18 میں ارشاد ربانی ہے، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو پھر ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ان نشانیوں سے آج نصیحت حاصل کر لیں اور اپنی آخرت کی قیامت کی تیاری کر لیں۔ ہمیں قیامت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی نشانیوں سے ہی تیاری کر لینی چاہیے، اسی سے نصیحت حاصل کر لینا چاہیے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 85 میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ اور ہم نے جو آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے انہیں کسی مصلحت سے ہی پیدا کیا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ اس آیت میں دو باتیں آئی ہیں۔ ایک، آسمان و زمین کی تخلیق برحق ہے، اللہ نے ان کو عبث پیدا نہیں کیا، ان کا خالق اللہ ہے۔ جس طرح آسمان و زمین برحق ہیں، اسی طرح قیامت بھی برحق ہے۔ جس طرح اس نے ان چیزوں کو بنایا ہے، اسی طرح وہ ان کو فنا بھی کر سکتا ہے۔ اور اس آیت میں جو آیا ہے نا، الصفح الجمیل، اس سے مراد ہے غلطی پر مواخذہ نہ کرنا، یعنی ناراضی کا اظہار کیے بغیر گناہ کرنے والے سے چشم پوشی کر لینا، گویا اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، خاص طور پر ان سے جو آپ کو ستا رہے ہیں، اور یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا دل صاف ہو اور اس کی زبان بھی صاف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن بندوں کو اکٹھا کرے گا، یا یہ فرمایا کہ لوگوں کو برہنہ جسم، بے ختنہ، بے زور پر جمع کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا برہنہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی خالی ہاتھ ہوں گے۔ پھر اللہ ان کو ایسی آواز میں پکارے گا کہ اس آواز کو دور والا اسی طرح سنے گا جس طرح قریب والا سنتا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میں دیان ہوں، دیان کہتے ہیں خیر اور شر کا بدلہ لینے والا، میں بادشاہ ہوں، کسی جہنم والے کو حق نہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہو اور اس کا کسی جنتی کے پاس حق ہو، یہاں تک کہ اسے اس سے بدلہ دلوا دوں، اور کسی جنتی کو جنت میں داخل ہونے کا حق نہیں، اور یہ کہ اس کا کسی جہنمی کے پاس حق ہو، یہاں تک کہ میں اس کا بدلہ اس سے دلوا دوں، اگرچہ وہ ایک تمانچہ ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یہ کس طرح ہوگا؟ ہم برہنہ جسم، بے ختنہ و بے زور پر آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکیوں اور برائیوں کا معاملہ اور تبادلہ ہوگا، ہر صاحب حق کو اس کا حق مل کر رہے گا۔ بس انسان کو انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بہت محتاط رہنا چاہیے، بہت احتیاط کے ساتھ معاملات سے پیش آنا چاہیے، اس انصاف کے دن سے ڈرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بہترین معاملات کرنے چاہیے۔ اور آج کا جو ہمارا خاص موضوع ہے وہ ہے حرام کاموں اور گناہوں سے متعلق علامات قیامت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے سود، زنا اور شراب عام ہو جائے گی۔
صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ زنا، شراب، ریشم اور موسیقی کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے، اور یہ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہائش رکھیں گے۔ چرواہے ان کے مویشی چرانے کے لیے صبح شام لائیں گے اور لے جائیں گے۔ اس وقت ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو کہیں گے اب جاؤ، کل ہمارے پاس آنا، تو اللہ انہیں رات کو ہی ہلاک کر دے گا اور پہاڑ کو ان پر گرا دے گا، اور باقیوں کے قیامت کے دن تک بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دے گا۔ کتنی خوفناک بات ہے! زنا، شراب، ریشم اور موسیقی کو حلال سمجھنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ پھر شراب کا نام جو ہے وہ بھی بدل دیا جائے گا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پہلی چیز جسے اوندا کر کے اسلام سے گرا دیا جائے گا، جس طرح برتنوں کو اوندا کر کے گرا دیا جاتا ہے، وہ شراب ہے، یعنی اس کے بارے میں اسلام کے حکم کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ حالانکہ اللہ نے اس معاملے میں پوری وضاحت فرما دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کا نام کسی اور نام سے تبدیل کر دیں گے، اور اس کے علاوہ سر عام بدکاری بھی ہوگی۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے نہیں ہوگا کہ لوگ گدھوں کی طرح راستے میں زنا کریں گے۔ میں نے کہا، کیا ایسے بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور ہوگا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کثرت نہ ہوگی، اور جب اس میں ناجائز اولاد کی کثرت ہونے لگے تو پھر وہ وقت قریب ہوگا جب اللہ کا عذاب ان سب کو گھیر لے گا۔ اور اس کے علاوہ گانے کے آلات اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، سہل بن سعد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی، انہیں دھنسا دیا جائے گا، ان پر سنگ بازی کی جائے گی۔ جب گانے بجانے والے آلات عام ہو جائیں گے اور گانے والیاں بھی عام ہوں گی اور شراب حلال سمجھ لی جائے گی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پئیں گے، وہ اس کا نام بدل کر کوئی اور نام رکھ لیں گے، ان کے سروں پر گانے والی ساز بجا کر گانے سنائیں گی، اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ والوں کی دو قسمیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، ایک تو وہ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، وہ مائل ہونے والی ہیں اور دوسروں کو مائل کرنے والی ہیں۔ ان عورتوں کے سر اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوتے ہیں، وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ آپ دیکھیں اب یہ عام ہوتا جا رہا ہے، سروں کے اوپر بڑے بڑے جوڑے بنا کر اوپر سکارف لپیٹ لیتے ہیں، دوپٹے پہن لیتے ہیں، ایک فیشن کرتے ہیں۔ ان خواتین کو اس بات کا شاید علم بھی نہیں ہے کہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، تو ایسا فیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی وہ واقع ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں باریک لباس پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کے نیچے سے اور ان کے پردے کے مقامات اور محاسن نظر آتے ہیں، بس یہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوتی ہیں۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کاسیات اور عاریات، یعنی کاسیہ پہننے والی اور عاریہ ننگا، یعنی
ایسا لباس پہننا جس سے وہ پہن کر بھی ننگی نظر آئے۔ اور اس میں 4 چیزوں کا احتمال ہے۔ ایک تو یہ کہ لباس چھوٹا ہو، جیسے ہمارے ہاں وہ کیپریز پہنی ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی شرٹس پہنی ہوتی ہیں، جینس پہنی ہوئی ہے وہ بھی کیپری کی طرح، اور اوپر سے ایک شرٹ بالکل اوپر، یہ پوری فگر نظر آ رہی ہے۔ پھر باریک لباس، اور پھر تنگ لباس، فٹنگ والا لباس جو ہوتا ہے، اور فیشن کے طور پر پھٹا ہوا لباس پہننا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے آخری زمانے میں لوگ کجاووں کی طرح اپنی زینوں پر سوار ہوں گے، وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے، ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، ایسی عورتیں ملعون ہیں، ان پر لعنت کرنا، یعنی لعنت شدہ ہیں، اور ان کے اوپر لعنت کرنا۔ اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتی، جیسا کہ تم سے پہلے والی عورتوں نے تمہاری خدمت کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہم بال ڈائی کرتے ہیں نا، اس میں بھی بلیک کلر کرنا منع ہے، یعنی بالوں میں سیاہ رنگ لگانا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی جو کہ سیاہ خضاب لگایا کریں گے، وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ استغفر اللہ، کتنی خوفناک باتیں ہیں یہ سب۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں نیکی کے راستے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر غلامی ختم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لونڈی اپنا آقا جنے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ غلامی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مال سے متعلق علامات قیامت، یعنی قیامت کے نزدیک مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کثرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس بات کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون قبول کرے گا، اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں۔ یہ نشانی ایک دفعہ ظاہر ہو چکی ہے اور دوبارہ بھی ہوگی۔ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں جب اسلامی فتوحات ہوئی تھی اور انہوں نے فارس اور روم کی سلطنتوں کو فتح کیا اور ان کے اموال تقسیم کیے، تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں یہ واقعہ ہوا کہ آدمی اپنا صدقہ پیش کرتا تھا تو لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، اور یہ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، اور پھر تجارت بھی پھیل جائے گی۔ سنن نسائی کی روایت ہے، عمرو بن تغلق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مال عام اور بہت زیادہ ہو جائے گا اور تجارت پھیل جائے گی، علم عام ہوگا، اور انسان کوئی سودا کرے گا تو کہے گا کہ میں سودا پکا نہیں کرتا، حالانکہ میں فلاں قبیلے کے تاجر سے مشورہ کر لوں، اور ایک بہت بڑے قبیلے میں کاتب تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا۔ پھر کاروباری مواقع بھی قریب ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب فتنے ظاہر ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، منڈیاں قریب ہو جائیں گی، یعنی کاروباری مواقع قریب ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے شوہر کی مدد کرنے لگے گی۔ اور مدد کی بھی صورتیں ہیں نا، جیسے ڈیلنگز کے لیے عورت کو آگے کر دیا جاتا ہے، یا پھر تجارت کو وسعت کرنے کے لیے، یا پھر لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ یہ فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت دفعہ احتمال ہوتا ہے کہ انسان ان حدود کو پار کر جائے۔ آپ دیکھیں عورت کا استعمال کہاں کہاں نہیں کیا جا رہا، اشتہارات میں عورت کا استعمال، غیر شرعی چیزیں ہیں نا یہ سب، شرم و حیا کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔ عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قیمتی چیز بنایا تھا،
اور آج ہمارے معاشرے میں عورت جو ہے وہ سڑکوں کی زینت بن گئی ہے. ہر جگہ پر ہر جگہ عورت کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. بس صرف مال حاصل کرنے کا شوق یا حرص ہوگی. یہ دیکھنے کا شعور نہیں ہوگا کہ حلال حرام کی تمیز کی جائے. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی کی سفارش کی پھر اسے اس پر کوئی ہدیہ دیا اور اگر اس نے اس کو قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہوگا، یعنی یہ رشوت ہے. یعنی رشوت دینا اور لینا دونوں ناجائز ہے. اور پھر دیکھیں سود بھی عام ہو جائے گا. سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے سود عام ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. ہم اپنی آمدنی کے ذرائع پر غور و فکر کریں کہ وہ سود کا نہ ہو، رشوت کا نہ ہو، حرام چیز جو ہے وہ بیچ کر کمائی نہ کی جائے. کیونکہ جو حلال کھاتا ہے نا، اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں، اس کی ڈائریکشن کو درست رکھتے ہیں، اس کی زندگی میں حلال کی برکت نظر آتی ہے. اور جو حرام کھاتا ہے کہیں نہ کہیں سے اس کی خرابی نکل آتی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کا گواہ بننے والا، اس کا لکھنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ چاروں گناہوں میں برابر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہماری منڈیوں میں صرف وہی خرید و فروخت کرے جسے دین کی سمجھ ہو. ہمارے بازاروں میں صرف وہی تجارت کرے جسے دین کی سمجھ ہو، یعنی دین کی سمجھ بوجھ ہو، اور وہ سود نہ کھائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے پہلے تجارت کرے گا وہ سود کے دلدل میں دھنس جائے گا، پھر دھنستا چلا جائے گا اور دھنستا چلا جائے گا اور وہ گر پڑے گا اور دھنس جائے گا اور وہیں اٹکا رہے گا، یعنی نکل نہیں سکے گا. پھر مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بکریوں کے چرواہے لوگوں کے حکمران بن جائیں. برہنہ یا ننگے بھوکے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے اور لونڈی اپنے مالکن کو جنم دینے لگے. ابن حجر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مکان کو دوسرے شخص کے مکان سے زیادہ بلند تعمیر کرانا چاہتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی منع ہے کہ گھروں کو سٹیج کی طرح سجایا نہیں جانا چاہیے. سلسلہ صحیحہ کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو سٹیج کی طرح مزین نہ کریں گے. دیکھیں گھر صاف اور خوبصورت ضرور ہونا چاہیے، گھر رہنے کی جگہ ہے، صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، خوبصورتی بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے ایک نمائش کا گھر بن جائے، رہنے کی جگہ نہ ہو، نمائش گھر ہو، صرف تفاخر اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہو، یہ کام کرنا ممنوع ہے. پھر اور قیامت کی نشانیوں میں بخل کی بھی کثرت ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بخل اور بے حیائی عام ہو جائے گی. شح بخیلی سے بھی زیادہ شدید ہے. انسان اپنے مال میں بخیلی کرتا ہے. ایک ہوتا ہے بخل کرنا، اپنے مال میں کسی کو نہ دینا، یعنی مال میں سے کسی کو نہ دینا، اور ایک اس کی چیز نہ ہو اس پر حرص کرنا کہ یہ بھی میری ہو جائے، یہ شح ہے. کھانے پینے، پہننے اور سواریوں پر توجہ زیادہ ہوگی. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگے مشروب پئیں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے
اور طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے۔ وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ پھر انسان جو ہے وہ انسانوں سے زیادہ جانوروں پر خرچ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان کے دل اجمیوں کے دلوں کے مانند ہو جائیں گے۔ وہ دنیا کو ترجیح دیں گے اور ان کا طریقہ اعراب والا ہوگا۔ جو بھی رزق ان کے پاس آئے گا وہ ان کو جانوروں پر لگا دیں گے، کھلانے پلانے سجانے پر، یعنی جہاد کو تکلیف سمجھیں گے، زکوٰۃ کو جرمانہ تصور کریں گے۔ اور یہ کہ مصر، شام اور عراق اپنے پیمانے اور خزانے روک لیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو نضرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ کے پاس تھے۔ انہوں نے کہا، وہ وقت قریب ہے کہ اہل عراق کے پاس نہ کوئی قفیز یعنی پیمانہ آئے گا، نہ کوئی درہم۔ ہم نے پوچھا، کہاں سے؟ انہوں نے کہا، عجم سے۔ وہ انہیں روک لیں گے۔ پھر کہا، عنقریب اہل شام کے پاس نہ کوئی دینار آئے گا، نہ کوئی مد یعنی پیمانہ۔ ہم نے پوچھا، کہاں سے؟ انہوں نے کہا، روم کی جانب سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری دور میں ایک خلیفہ ہوگا جو لپیں بھر بھر کے مال دے گا اور اس کی گنتی نہیں کرے گا۔ امام نووی کہتے ہیں، یہ ہمارے زمانے میں عراق میں ہو چکا ہے اور اب یہ موجود ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے مطابق یہاں کے لوگ مرتد ہو جائیں گے اور ان کے لیے جو زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی واجب ہوگی وہ اس کا انکار کر دیں گے۔ ایک اور قول کے مطابق اس کا مطلب ہے وہ کافر جس پر جزیہ دینا واجب ہے، ان کی قوت مضبوط ہو جائے گی تو جو وہ دے رہے ہوں گے اس کا انکار کر دیں گے۔ اب تک جتنی بھی علامات ہم نے پڑھی ہیں اس میں بہت کچھ ظاہر ہو چکا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بات کو سمجھیں اور ان نشانیوں سے نصیحت حاصل کریں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔